बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। जी हाँ, चीज़ें बाकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। हर जुबान ताकत से खामोश नहीं कराई जा सकती, या हर ज़मीर को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो तय है। अगर ये दुनिया का कानून है, अगर ये चल रहा है, तो ये सिर्फ ताकत के बलबूते पे नहीं चल रहा है सर। जहाँ शैतानियत है वहाँ रहमानियत भी है। तो ये दोनों चीज़ें हर जगह पर, चाहे हम मुल्क के अंदर ले लें या इंटरनेशनल एरिना के अंदर ले लें, रहमान और शैतान, जी हाँ, इनका खेल तो जारी है। ऐसा ही हुआ, और आलमी मंजरनामे पे भी और पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि जो ये समझते हैं कि शायद हम सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ज़रा कुछ ये खबरें सुन लेना। बैरिस्टर अली जफ़र सेनेट में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। बैरिस्टर अली जफ़र ने 17 सेनेटर्स की कायमा कमेटियों के इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं पार्लियामेंट हाउस में। कुल 17 इस्तीफ़े उन्होंने जमा कराए हैं पार्लिमानी कमेटी के सरबराहान के। उन्होंने कहा इमरान खान ने जितने इस्तीफ़े हैं वो तमाम दे दें, बाकी बाद में आ जाएगा। कमेटियों के इजलास, इमरान खान ने कहा जितने भी इस्तीफ़े हैं फ़ौरन जमा कराएं, बाकी बाद में आ जाएंगे। कमेटी के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं तो चलेंगे। एहतजाज के तौर पर ये इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो यहाँ ये चीज़ है। उधर रिजवान रज़ी साहब ने आज माफ़ी मांगी, कायमा कमेटी के सामने पेश हुए, क्योंकि उनके मुंह से पश्तूनों को गालियाँ एक बार निकली, फिर सिंधियों के हवाले से भी उन्होंने बोला, बलोच को हवाले से भी बोला। तो पीपल्स पार्टी सामने आई, इनिशिएटिव लिया। ना ही हुकूमत का इनिशिएटिव था, ना ही, मैं आपको ये भी बता दूँ, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का इनिशिएटिव था। तो जी उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुआवजा तो बहुत ज़्यादा, कार्ड शार्ड इतने ज़्यादा चल गए थे। तो रिजवान रज़ी साहब ने ना अनमशरूत, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी, लेकिन उसके बावजूद कायमा कमेटी ने उनको माफ़ करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी कि उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अनकंडीशनल जब माफ़ी मांग ली है तो उस माफ़ी के ऊपर उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन साथ कंपैरिजन भी दे रहे हैं। अभी हाल ही दिनों में कुछ साफ़ी हज़रात ने कि एक एक जुमलों के ऊपर उनको ऑफर भी किया गया, उनकी तनख्वाहें भी बंद की गई, उनके अकाउंट्स भी बंद किए गए। उस वक्त तो कोई इतना नहीं बोला था, लेकिन बहरहाल रिजवान रज़ी साहब इस वक्त अताब में है, सख्ती में है जी। सख्ती में जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब भी हैं, क्योंकि जहांगीर साहब का गुनाह इतना बड़ा है, और क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हलके खोलने की बात की थी, फॉर्म 45 के हवाले से वो फैसला देने जा रहे थे। वो 3 हलके इतने हसास थे, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट था। शायद पूरे पाकिस्तान के हलकों का वो इम्पैक्ट नहीं था जो इस्लामाबाद के हलकों का था, कि मरकज़ में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें तो मैंने माजी का हिस्सा था। चट्टा साहब अलहदा हो गए, कमिश्नर वो अलहदा हो गए जी। काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने खुद धमकी दे दी थी हनीफ अब्बासी को, मेरा मुंह ना खुलवाना, जो बताऊंगा कैसे जीत के आए हो। ये सारी चीज़ें आपके मेरे सामने हैं, और इसके अलावा दीगर लोग भी ये तमाम धमकियाँ दे चुके हैं। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हमारे सामने हैं। अब किसी को दो राय नहीं है। उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की, सॉरी, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है कि क्या हुआ है पाकिस्तान की आवाम के साथ। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब उन लोगों में से जिनका ईमान ज़मीर ऐसे नहीं बेचा जा सकता था, उनकी डिग्री को जाली करार देने की कोशिश की थी। फॉर्म 45 में मंगवाए थे, अगर वो ना मानते तो कोई मसला था भी नहीं। हालांकि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं, ये उन जजेस में से हैं जिन्होंने ख़त भी लिखा, ये बाकायदा तौर पर खड़े हुए कि जी हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होती है हमारे फैसलों में, एजेंसी और इदारों के हवाले से उन्होंने बात की थी। फिर नेक्स्ट जब उनकी प्रोफाइलिंग होनी थी, हालांकि उनकी डिग्रियाँ इससे पहले जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे वेरीफाइड हो चुकी हैं, उससे पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, उस वक्त भी वेरीफाइड हो चुकी हैं, जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक्त भी अपॉइंटमेंट पे उनकी हो चुकी है। तो उनकी डिग्रियाँ कई बार वेरीफाइड हो चुकी हैं। नाउ अब चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, तो उनको कौन रोकेगा जी। अब उन्होंने बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हुक्म तक की रोशनी में उन्होंने उनका काम करने से उनको रोक दिया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कोई केस नहीं लड़ेंगे, कोई केस नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला नहीं होता, उन्होंने कहा उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। तो ये एक अहम खबर है इस हवाले से, और इस खबर की मजीद मुंदरजात ये है कि काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार काउंसिल एक्टिव हुई है। उन्होंने अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल उन्होंने यौम एहतजाज बनाया तमाम अदालतों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्पेशली उन्होंने कल मुकम्मल तौर पर बाइकआउट का ऐलान किया है। तो ये तमाम चीज़ें जी, कल एहतजाज की कॉल भी दी गई है। ये बड़ी पेशरफ्त है जी। जो डिवीजनल बेंच का जो हुक्म है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, और तहरीक हुक्मनामा मिलने के बाद अब ये अपील जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी।
تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی اس اپیل کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. میں نے آپ کو ان کا گناہ بہرحال بتا دیا ہے. یہ تمام چیزیں بڑی عام تھی. ہاں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گزار کی طرف سے ایک وکیل صاحب پیش ہوئے تھے. انہیں کہا تھا میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے درخواست گزار کی طرف سے آج کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، جس میں ڈوگر صاحب خود موجود تھے، انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، اور کام کو روکا اور پھر انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو باقاعدہ طور پر چیٹ کیا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، اور جب تمام کو کہہ دیا کہ ہم فیصلہ نہیں دے رہے، جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد کریں گے، لیکن پھر ان کو کام کرنے سے باقاعدہ طور پر روک دیا. بہر اسلام آباد بار کونسل ایکٹیو ہے. ڈسٹرکٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے نمائندے کمرہ عدالت میں موجود تھے. انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی جب کیس آگے بڑھے گا تو آپ کو سنا جائے گا، ابھی کچھ نہیں کرے. پھر جہانگیر صاحب کو کام سے روکنے کا یہ دھماکہ کیا گیا ہے. اب اسلام آباد کے وکیل کیا کریں گے؟ یہ تو انہوں نے اسٹریٹجی تو دی ہے، کل پورا بائیک آؤٹ ہو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آج کل جو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے اور وہی سب کچھ ہے. اور بڑے بڑے لوگ، عبدالقیوم صدیقی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا حکم نامہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس کے برخلاف ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ نے یہ فیصلہ دیا تھا، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ جج کو اس کے آفیشیل فنکشن کی ادائیگی سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن جسٹس ڈوگر صاحب ہی ابو لا سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، چیف جسٹس ہے، وہ بھی جس طریقے سے بنے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. اس کے باوجود یہ تمام کام بلکہ رونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو یہ چیزیں تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک دو اور پوائنٹس ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد بار کونسل نے سپریم کورٹ سے خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے فیصلے کی بے اعتنائی برتی کہ جو آپ نے 5 رکنی بینچ تھا کہ جج کو کام سے کیسے روکا ہے. تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس موقع پر از خود نوٹس لے. کاش یہ لے سکتی ہوتی. سر یہ جنازے آپ لوگوں نے خود ہی پڑھا دی ہے 26ویں ترمیم میں. کہاں تھی یہ بات؟ 3 ججز مل کے کنسنسس ڈیولپ کر کے لیں گے؟ نہ، بلکہ جو کہہ رہا ہے میں ان کو نہ کاکا نہ، ایسے نہیں ہونا. اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ لوگوں نے خود دیے اور بس پھر جب خود دیے ہاتھ کاٹ کے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں پھر کیا چیز ہے. ہاں، ایمان مزاری صاحبہ جڑ گئی جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف، وہ پہنچ گئی سپریم کورٹ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط ارسال کر دیا ہے. یہ بندے نے جی ہاں بائسنس دکھائی ہے، اور اس بندے نے وہ کیا کہتے ہیں جو درخواست ہراسگی والی تھی وہی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ گئی ہے تو ریفرنس بھیج دیا جی. درخواست پہنچ گئی، اب یہ ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے یہاں چیز ہے. کیونکہ ادھر جسٹس ڈوگر صاحب نے تو اپنی مزن کے جج لا کے کہہ دیا کہ میرا فیصلہ یہ کریں گے جی. یہاں یہ چیز ہے جی. دوسرا جی بڑی خبر ایک اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. سر ایک جنرل صاحب فارغ ہوئے ہیں سر جی، اور جنرل صاحب کوئی اور نہیں سر، چیئرمین پی ٹی اے. جب حاضر صاحب جنرل تھے تو ان کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا گیا تھا. پچھلے دنوں جب یاد ہے آپ کو ایمل ولی خان سے بھی ان کی بحث ہوئی تھی، جی یہی وہی والے ہیں، تو ان کے خلاف درخواست تھی کہ حاضر صاحب جنرل کیسے پی ٹی اے کا چیئرمین لگ سکتا ہے. اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں دیا جی. اور یہ فیصلہ دینے والے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب. 99 صفحات پر مشتمل انہوں نے یہ فیصلہ دیا چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف. ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست منظور کر دی ہے جی، کہ ان کو فوراً عہدے سے اٹھایا جائے. چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی، ان کو فوری طور پر ہٹا کر پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا جائے. یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر ہے سر. میں نے بولا جسٹس بابر ستار کے پاس جو کچھ ہے وہ تو کریں گے، اس سے پہلے ہاتھ پیر ان کے باندھنے کی کوشش تو پوری کی گئی ہے ان تمام 6 ججز کی. اب آنے والے چند دنوں میں یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ان کو ٹرانسفر کر کے دوسرے کورٹس کے اندر بھیجنا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر یہ پروو ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان کا یہ فیصلہ اپنی طرف سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب ہیں ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے بابر ستار صاحب نے. تو اس کی امپلیکیشنز ڈیفینیٹ اس کی گونج آئے گی اور بڑی اچھی خاصی بڑی اور تگڑی آئے گی. اچھا اب ذرا تھوڑا سا کر لوں جی، بھارت کے میچ کی ہم نے دھمکی دی بھی ہے جی کہ جب تک میچ ریفری نہیں جائے گا ہم اگلے میچ نہیں کھیلیں گے. تو ابھی تک جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہ ہی آج پاکستان نے پریکٹس کی ہے، کیونکہ کل میچ ہے پاکستان کا، نہ ہی پاکستان نے کوئی پریس کانفرنس کی، وہ بھی منع کر دیا گیا ہے. آئی سی سی نے منع کیا کہ ہم نے ریفری کو آگے کرنا نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے میچ کھیلنا نہیں کھیلنا، اب یہ تھوڑی دیر میں فیصلہ ہوگا. میرے حساب سے میچ کھیلنا چاہیے. اتنا تپڑ ہو نا آپ کی ٹیم کے اندر محسن نقوی صاحب کہ آپ جواب دیں. 21 کو یا 22 تاریخ کو میچ ہے، جواب دیں، جیت کے جواب دیں بھارت کو. یہ طریقہ ہے. وہ سپورٹس مین نہیں ہے، ہم تو سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. ہاں خواجہ آصف صاحب نے کہا وہ وزیر داخلہ کو کلین چٹ دے، بھارت الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے، کرکٹ میچ جیتے جو مرضی کرے، اس کے ساتھ جو مار کا حق میں ہو چکا ہے قیامت کے
تا قیامت کے داغ ان سے نہیں مٹیں گے. وہ بھائی جان وہ علیحدہ چیپٹر آپ تو علیحدہ کریں، پہلے جیت کی بات کریں، کرکٹ کی بات کریں، وہ ہو گیا. خواجہ سے خدا کے واسطے دفاع کی بات کریں آپ تو کریں. تو کرکٹ کا ذرا محسن نقوی صاحب کو خیر نہیں پتہ کرکٹ کا، لیکن پلیز اس وقت ذرا ان کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ہے جی. آج تو منگل کا دن تھا، عمران خان صاحب ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا، آج گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی. بہرحال آج انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. پہلے گنڈا پور صاحب نے کہا وہ بتاتا ہوں، پھر علیمہ خان صاحب نے جو کہا تھا میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا. انہوں نے کہا میں خود فوجی فیملی سے ہوں، میرے والد اور بھائی بھی فوج میں، میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی، وہ رات کو محاذ پہ جاتا تھا، میری مار ہوتی تھی. میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے کوشش نہ کی ہو. تحریک انصاف کے لیے جو کچھ میں نے کیا کسی نے نہیں کیا. عمران خان بار بار کہہ چکے کہ میں طاقتوروں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یہ ہم سیاسی لوگوں کو عمران خان سے ملاقاتیں کھولیں گے تو پھر ہی کوئی بات آگے نکلے گی. یہ ہماری ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے. بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، لیکن آپریشنز پر ہمیں بیٹھ کر اپنی پالیسی کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں روکا ہے ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو کیوں روک رہے ہیں؟ چلے ہمارا نام تو لسٹ میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا ان کو ضرور جانا دیں. مگر علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، کہیں سے اب نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں سے نظر نہیں آ رہے. یہ تھی پوزیشن. ادھر علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا نا تو علیمہ خان صاحب نے تنزن جواب دیا. انہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کون عمران خان صاحب کا پیغام باہر تک لے کے آتا ہے؟ تو علیمہ خان صاحب نے کہا جو اندر کرنل ہے نا، جس کے متعلق عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کرنل صاحب عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی وہی ان کا چلا رہے ہیں. انہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر کرنل چلا رہا ہے. تو ظاہر کوئی یہ کہہ رہا تھا نا خواجہ وغیرہ کہتے ہیں انڈیا سے چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل سے چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا چلو ہم بھی ایک کرنل کا نام لے دیتے. تو یہ انہوں نے تنزین کہا. تو انہوں نے یہی بات بدتمیزی کی، انڈے مارے، گالیاں دے، جو کچھ کرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کا پیغام بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ پیغام ہم پہنچائیں گے. دراصل یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ہم کسی طور پر بھی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اب آؤں ذرا جو نتن یاہو نے دھمکی دی ہے رجب طیب اردوان کو، بلکہ وارننگ دی ہے، جو مرضی کہہ لیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ نیتن یاہو از آئیڈیولوجیکل کٹ فرام دا سیم کلاتھ ایز اے ہٹلر. نے کہا بالکل ہٹلر کی آئیڈیولوجی کے اوپر ہے وہ. جسٹ ایز ہٹلر couldn't see that defeat that awaited him. ہٹلر نے بھی اپنی شکست نہیں دیکھی تھی آخری وقت تک، اس کو ایسا لگتا ہے میں شکست نہیں کھاؤں گا. نیتن یاہو ول میٹ دا سیم الٹیمیٹ فیٹ. اس کا بھی وہی مقدر ہے نیتن یاہو کا. تو نیتن یاہو نے اس کا جواب کیا دیا ہے جیروسلم میں بیٹھ کے. انہوں نے کہ ویل وی آر ہیئر، دس از اوور سٹی. یروشلم میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں مسٹر ایردوغان اٹ از ناٹ یور سٹی، یہ تمہارا شہر نہیں ہے، اٹ از اوور سٹی. اٹ ول always be over city. It will not be divided again. تمہاری ایسی کم تیسی. یہ کہا ہے. اور ٹائرے والوں کچھ بھی نہیں کر سکے. جنازہ پڑھا دیا امہ کا. ہمارے آرمی چیف بھی ادھر پہنچ گئے، تب بھی ضائع کر دیا. آپ کل دیکھیں کل بلایا محمد بن سلمان صاحب نے، چیف صاحب بھی ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے. دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. سعودی عرب بلایا، دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. انہیں شاید ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت سامنے بات ہونی چاہیے تھی، مجھے ایسا لگتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.